مادی طاقت کے آخری جو عروج ہے، جس کے پاس مادی طاقت انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوگی، انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی اس کے پاس ہوگی، اس کے خاتمے کے لیے اللہ نے اپنے اس بندے کو منتخب کیا ہے جس نے کبھی زندگی میں ایک تلوار بھی نہیں چلائی، جس نے کبھی ہماری اصطلاح کے مطابق کوئی جہاد نہیں کیا، جس نے کبھی کسی فوج کی قیادت نہیں کی، تو سر تافہ روحانی شخصیت اور عجیب غریب روحانی طاقت اور تاثیر ان کے پاس تھی۔ آپ سن چکے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ مٹی کا پتلا بناتے تھے اور اس پر دم کرتے تھے، وہ زندہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا، وہ بیماروں پر دم کرتے تھے اور اندھوں کے آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی۔ عجیب روحانی تاثیر، عجیب روحانی طاقت، اس روحانی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے روک کے رکھا ہے، شاید یہ سبق سکھانے کے لیے کہ مادیت کے مقابلہ تم صرف مادیت سے نہیں کر سکتے، تم کو مادیت اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے مقابلے کے لیے بہت زیادہ توجہ اپنی روحانی طاقت کے مضبوط کرنے میں لگانا چاہیے۔ روحانی طاقت مضبوط ہوتی ہے تقوی سے، تعلق مع اللہ سے، گناہوں سے بچنے سے، کثرت ذکر سے، خلوت اور تنہائی کے اہتمام سے، صالحین کی صحبت سے۔ روحانی طاقت نماز سے، رکوع سے، سجدے سے، تلاوت سے، ذکر سے، طواف سے، حج سے، روزے سے، صالحین کی محبت اور ان کی نظر میں آنے سے روحانیت بڑھتی ہے۔ پتہ ہی چلا کہ اس آخری دور میں دشمنوں اور شیطانی طاقتوں کے حملے کے لیے سب سے زیادہ توجہ جو کرنی چاہیے تم کو، وہ اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کی طرف کرنی چاہیے۔ تم خالی سائنس اور ٹیکنالوجی پر محنت کرتے رہو گے تو تم 500 سال بھی اگر محنت کرو گے تم وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں تمہارا دشمن پہنچ چکا ہوگا۔ اس لیے تم بے شک ضروری حد تک تم اسباب اختیار کرو، جو کر سکو وہ کرو، لیکن تنہا اس پر انحصار مت کرنا۔ تمہیں غلبہ پہلے بھی کبھی تنہا ظاہری اسباب کے ذریعے سے نہیں ملا تھا، اور آئندہ بھی کبھی بھی تم کو صرف ظاہری اسباب کے ذریعے غلبہ نہیں ملا۔ اگر ظاہری اسباب ہی فتح و شکست کے معیار ہوتے تو بدر میں کبھی اہل بدر کو 313 صحابہ اور ان کے قائد محمد رسول اللہ کو فتح حاصل نہ۔ فرشتے اتارے گئے تھے وہاں۔ کیا مطلب فرشتے اتارنے کا؟ فرشتے روحانی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے آئے تھے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پڑوس میں تو دنیا کی غریب ترین قوم ہے، بالکل لاچار، بے سہارا، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 40 سال تو ہو گئے دنیا کی سب سے بڑی مادی طاقتوں نے باری باری ان کو اپنا غلام بنا لینا چاہا، لیکن آج تک کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ کوئی دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ ان لوگوں نے مادی طاقت سے دشمنوں کو شکست دی ہے؟ ہرگز نہیں کوئی کہہ سکتا۔ بے شک وہ مقابلہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو پہچاننے والے یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا بھروسہ مادی طاقت پر کبھی نہیں ہوتا، ان کا بھروسہ روحانی طاقت پر ہوتا۔ تو بہت پرانی مثالوں کے ساتھ ہمارے سامنے اپنے دور کی ایک مثال موجود ہے، اور دراصل اسی کے بیان کے لیے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ بھی شروع میں کرنا ضروری سمجھا، تاکہ لوگ معلومات کی طرف صرف نہ جائیں، صرف یہ نہ سمجھیں کہ آخری زمانے کی اسکیٹولوجی کا علم، ذرا آؤ کچھ نئی باتیں سنیں، اس پر بیٹھ کر آپس میں تبصرے کریں۔ یہ نہ کرو میرے دوستو، یہ باتیں تبصرے کرنے کے لیے نہیں کہی جا رہی، یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ ہم سب کونے میں بیٹھ کر کہیں روئیں، ہم اپنے اللہ سے معافی مانگیں، تلاش کریں کوئی ایسا ماحول، کوئی ایسا رہبر جو کسی طرح ہم کو گناہوں کی دلدل سے نکال دے، غفلت اور معصیت کی ذلتوں سے نکال دے، ہمیں مسنون طریقے پر روحانیت عطا کر، سنت کے مطابق ہم سے اعمال کرا کر تقوی عطا ہم کو اللہ سے دلوا دے۔ یہ ہے مقصد اس کا چھیڑنے کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دوبارہ بھیجا جانا اللہ نے طے فرمایا، اس کا ایک بہت بڑا پیغام یہی ہے کہ مادی ہتھیاروں سے لیس اپنے دشمنوں کے مقابلے میں تم اپنے کو کمزور مت سمجھنا، یہ دیکھ کر کہ ہمارے پاس تو وہ طاقت اور ٹیکنالوجی اور سائنس نہیں ہے۔ تم اپنی روحانیت کے ذریعے سے اس سب کی کمی کو پورا کر سکتے، تم اپنی روحانیت کو بڑھاؤ۔ تم اب تک صرف فرائض پڑھ لیا کرتے تھے، فرض نمازیں پڑھ لیتے تھے۔ میرے عزیز نوجوانوں، کاش کہ تم میرے سامنے ہوتے تو میں تمہاری پیشانی کو چوم کر یہ بات تم سے کہتا کہ کیوں نہیں ہم لوگ فیصلہ کرتے کہ اب ہم اور زیادہ روحانیت بڑھائیں گے۔ دنیاوی لحاظ سے ہم کسی ایک مقام پر آ کر ٹھہرتے نہیں، ہمارا دل چاہتا ہے حل من مزید، اور اچھا مکان، اور اچھی گاڑی، اور اچھا موبائل، اور اچھا یہ، اور اچھا وہ۔ تو کیوں نہیں ہم اور آپ سوچتے کہ اور اچھا تقویٰ، اور اچھی نماز، اور اچھے رکوع، اور اچھے سجدے، اور اچھی دعا، اور اچھی بندگی، اور اچھا اللہ سے تعلق، محبت والا بھی، خشیت اور ادب والا۔
ایک بات کہہ کر میں آج کی مجلس کا اختتام کروں. عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ پوری دنیا میں کروڑوں وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو گویا جیسس کرائسٹ کا محبت کرنے والا، ان پر ایمان رکھنے والا کہتے ہیں، وہ جب حقیقی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو حقیقی عیسیٰ علیہ السلام کی اصل شخصیت کو بھی مان لیں گے اور ان کے واسطے سے وہ محمد الرسول اللہ کی رسالت کے قائل ہو کر امت مسلمہ میں شامل ہوتے ہیں. کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو خود دیکھیں گے کہ وہ امامت تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں نا محمد کے امتی کو میں امام بننے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو اس کا مقتدی بنوں گا. تو جو امتی کا مقتدی بننے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تیار ہیں تو پھر کیا اس کا یہ پیغام ان کے قوم میں نہیں جائے گا کہ بھائی اب تو ہم کو بھی محمد رسول اللہ کو اپنا امام و رہبر مان لینا چاہیے. اب میں یہ بتا دوں کہ عیسائیوں کے متعدد حلقے ہیں، اللہ جانے کس کو کتنی زیادہ توفیق ملنے والی ہے، لیکن قرآن کا اشارہ تو یہ بتاتا ہے وہ عیسائی جن کو ہم آج کل آرتھوڈاکس کرسچنز کہتے ہیں، جو نہ رومن کیتھولک ہیں نہ پروٹسٹنٹ ہیں، اصل میں وہ آرتھوڈاکس کرسچنز کہلاتے ہیں، اور جو اصل میں رشا بیسڈ ہے، جن کا مرکز جو ہے وہ مغربی یورپ نہیں ہے، مشرقی یورپ ہے، اور مشرقی یورپ کی قیادت اس خطے کے ہاتھ میں ہے جس کو روس کہا جاتا ہے. آج بھی غالباً انہی آرتھوڈاکس کرسچنز کا اندر کچھ ایسے آداب باقی ہیں، ان کے ہاں ابھی تک ہم جنسی اور ہومو سیکسولیٹی قانون سخت ممنوع ہے، ان کے ہاں شراب بھی ممنوع ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق اور مطالعے کے مطابق ان کے ہاں پورک یعنی خنزیر کا گوشت بھی ممنوع اور حرام ہے. اور وہاں چرچ کی بڑی بالادستی آج بھی ہے. احبار و رہبان کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے. احبار و رہبان صدر روس سے ملنے نہیں جایا کرتے، صدر روس احبار و رہبان کے پاس آتے ہیں. اور بھی بہت سی سلسلے کی تفصیلات ہیں. ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو پہچاننے میں آرتھوڈاکس کرسچنز پہل کریں. یہ بہت سے لوگوں کا گمان ہے اور میرا بھی دل اسی طرف مائل ہے. غیب میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. پھر امام مہدی کی شخصیت کے بارے میں ایک بات اور عرض کر دوں. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد امت مسلمہ کے اندر داخل ہوں گے بہت بڑی تعداد میں وہ عیسائی، اور ظاہر ہے پھر ان کی ٹیکنالوجی، ان کے ہتھیار، ان کے تمام تجربات وہ سب بھی دراصل امام مہدی کے تابع ہو جائیں، دراصل امت مسلمہ کے کام آئیں گے. یہ جو امام مہدی کی شخصیت ہے اس کے بارے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے شیعہ حضرات کا ایک تھوڑا سا الگ تخیل ہے، بلکہ تھوڑا نہیں کافی الگ تخیل امام مہدی کے بارے میں امید کی جانی چاہیے کہ جب حقیقی امام مہدی تشریف لے آئیں گے اور صورتحال واضح ہوتی چلی جائے گی تو پھر برادران اہل سنت اور برادران تشیع اہل تشیع یہ سب صحیح راستے کو قبول کر کے امت مسلمہ کی وحدت کو مضبوط کرنے کا سبب بنیں. اور میں یہ بات اپنی طرف سے اتنی بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میری بالکل اوقات نہیں ہے کہ میں اتنی عظیم بات کہوں. امام المحدثین حضرت مولانا امام علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو امت مسلمہ کے ساتھ ایک بہت بڑی طاقت جڑ جائے گی عیسائیوں کی، اور جب امام مہدی سامنے آئیں گے تو یہ شیعہ اور سنی طاقتیں جو الگ الگ ضائع ہو رہی ہیں اور اس سے نقصان حق کا ہی ہو رہا ہے، باطل کا ہی فائدہ ہو رہا ہے، امام مہدی کی شخصیت کے آنے کے بعد یہ دونوں طاقتیں جو یکجا ہو جائیں گی. اس طرح ایک بہت مضبوط طاقت اس وقت کی دجالی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہمارے دماغوں کو علم سے اور ہمارے دلوں کو محبت اور عشق سے روشن فرمائے. گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سیریز کے آگے کی ویڈیو آپ مس نہ کریں. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.